آپ ہر جگہ اپنے دادا کا نام لیتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ یا تو آپ کے دادا کی خدمات تھی یا پھر آپ کے پاس اور کچھ کہنے کو نہیں تھا؟ میرے دادا جی وہ شخصیت ہیں کہ اگر ان کے سامنے 150 لوگ بھی آ جائیں ہمارے حلقے سے تو وہ کہیں گے اچھا، وہ نام سے پہچانیں گے. آپ کے دادا کے جو دوست ہیں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ میرے دادا کے دوستوں نے مجھے جتوایا نہیں. منافقتیں ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی اس پہ ہوتی ہیں، پیسے چلتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے. کوئی میل پولیٹیشین آئے اور اس کی 2 تصویریں لگائیں، ایک جس میں انہوں نے تھوڑا سا ویسٹرن لباس پہنا ہو یا دوسرا جس میں انہوں نے نارمل لباس پہنا ہو. ایسے مرد حضرات کے ساتھ نہیں ہوتا. خواتین کا آنا ہی سب سے پہلے کردار کشی، پھر ان کی کردار پہ باتیں کرنا، پھر ان کی لباس پہ باتیں کرنا. دادا کی پوتی اب وہاں جتوئی گروپ کو کیسے ٹکر دے گی؟ آپ کہہ رہی ہیں میں واپس آؤں گی اور وہاں پہ لڑوں گی. وہ تو خطرناک لوگ ہیں، وہ قبضے کر لیتے ہیں. وہ تو جتوئی گروپ کا ایک ڈر ہے اور وہ ابھی بھی ہے. تو اس بندے کے انہوں نے گھر میں کتے بھجوا دیے اور اس کا ریسٹوراں بند کروا دیا، حتیٰ کہ وہ بہت غریب کتے بندہ ان تھا. کے گھروں میں کتے ان کے گھروں میں ڈال مطلب یہ ریسنٹ اس الیکشن میں ابھی یہ اسی الیکشن کی کیمپین کرتے وقت بہاری گروپ کی بیٹیاں تو شکاگو یونیورسٹی سے پڑھیں اور وہاں پہ آپ سڑکوں کا ذکر کریں، تعلیم کا نہ کریں، سکولز کا نہ کریں. میں نے جی سب سے پہلے بگا صاحب میں نے یہی بات کی تھی کہ ہم وہاں یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں. ویلکم سیاست.pk سے میں ہوں وقار بگا اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عبداللہ شاہ بخاری صاحب کی پوتی سید باسل شاہ بخاری صاحب کی بیٹی مہا بخاری. مہا بخاری دادا کی پوتی کے نام سے آپ کو لوگ جانتے ہیں. جی بالکل. آپ پاکستان کی سیاست میں ایک نیا چہرہ تھی. پاکستان کی اس الیکشن میں جب لوگ فرسٹریٹڈ تھے آپ کو لوگوں نے دیکھا اور آپ کو لوگوں نے بہت زیادہ وائرل کیا. آپ کے اوپر تنقید بھی ہوئی، میمز بھی بنی اور لوگوں نے آپ کو سراہا بھی. یہ ساری چیزیں آپ ان کو کیسے لے رہی ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارے ملک میں خصوصاً مظفر گڑھ کے علاقے میں خواتین ویسے پہلے بھی آئی ہیں، لیکن خواتین کا گھر سے نکلنا ہی بڑی بات ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جی لائک ویمن لیڈرشپ نہیں ہے، ویمن امپاورمنٹ نہیں ہے. تو جب خواتین باہر نکلتی ہیں، کوئی پڑھا لکھا انسان پاکستان میں کافی برین ڈرین ہے جی. یہاں کہتے ہیں کہ جو بھی نوجوان ہیں جو پڑھے لکھے ہیں وہ باہر جا رہے ہیں، وہ یہاں رہتے نہیں ہیں. تو جب کوئی پڑھا لکھا نوجوان یہاں واپس آتا ہے، یہاں کوئی خواتین یا کوئی خاتون اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں، تو پھر ان کی اس طرح میمز بنا کر ان کو پیچھے کھینچا جا رہا ہے. تو یہ ان کی تنقید کرنا ان کے اوپر ہے، لیکن یہ بھی اپنے میں ایک بڑی بات ہے کہ خواتین اب گھر سے باہر نکل رہی ہیں. نو ڈاؤٹ. جب مجھے ابھی تک یاد ہے جی کہ جب میرے والد نے یہ ڈیسیژن لیا کہ میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو جی پالیٹکس میں لانا ہے، کیونکہ میرے 2 بھائی بہت چھوٹے ہیں، وہ 13 سال کے ہیں. تو ان کو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی آپ اپنی بیٹیوں کو لا رہے ہیں پالیٹکس میں، اور مطلب اپنی بیٹیوں کو جو کہ مطلب ینگ ہے اور اوپر سے وہ میرڈ بھی نہیں ہے، اینڈ دے بیئرلی مطلب 25-24 سال ان کی عمر ہے، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو میرے والد نے اس پہ کہا کہ مجھے بیٹا اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے. اولاد جو ہے وہ ٹیلنٹڈ ہونی چاہیے، قابل ہونی چاہیے، سمجھدار ہونی چاہیے، باعث فخر ہونی چاہیے. تو اس میں بیٹا بیٹی کا کوئی فرق نہیں ہے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ چلیں جی میرے تو بھائی چھوٹے ہیں، تو جو پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جن کی فقط صرف بیٹی ہیں بیٹے نہیں ہیں، تو وہ ملک چھوڑ دیں. میں خود بہت سرپرائز تھا کہ جب میں نے مظفر گڑھ میں آپ کو دیکھا لوگوں کے ساتھ تقریر کرتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے اور وہاں پر بیبان کے دہل آتے ہوئے سامنے، تو میرے لیے ایک سرپرائز تھا کہ مظفر گڑھ جیسے علاقے میں آپ جس طرح سامنے آ رہی ہیں. مگر ایک چیز ہے جو بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ آپ ہر جگہ اپنے دادا کا نام لیتی ہیں، ہر جگہ آپ اپنے، وجہ کیا ہے کہ آپ کے پاس دادا کا نام آپ لے کیوں رہی تھی؟ اس میں یا تو آپ کے دادا کی خدمات تھی یا پھر آپ کے پاس اور کچھ کہنے کو نہیں تھا؟ نہیں جی، کہنے تو میرے پاس بہت کچھ تھا. خدمات پورے بخاری گروپ نے، میرے والد نے بھی بہت کی ہیں، اور ابھی بھی میں اس ملک کے لیے ایک نظریہ لے کر آئی. یونیورسٹی کی میں نے بات کی، میں نے کہا کہ صرف اب سولنگ بجلی سے آگے بڑھیں، ملک کو آپ جتوئی جیسے شہر کو میگا پروجیکٹس دیں. لیکن دادا کی بات میں نے اس لیے کیا جی، میرے دادا کا نام ہے مختوم عبداللہ شاہ بخاری اور ان کی وفات ہو گئی کچھ سال پہلے. لیکن میرے دادا وہ شخصیت ہیں کہ اگر آپ ابھی بھی میرے گاؤں میں جا کے، آپ میڈیا سے ہیں، آپ جا کے سروے کریں، تو آپ ان کا نام پوچھیں گے تو لوگ فوراً کہیں گے جی عبداللہ شاہ بخاری کی بات کر رہے ہیں آپ. میرے دادا جی وہ شخصیت ہیں کہ اگر ان کے سامنے 150 لوگ بھی آ جائیں ہمارے حلقے سے تو وہ کہیں گے اچھا، وہ نام سے پہچانیں گے. وہ مطلب لوگوں کو نام سے پہچانتے تھے. وہ شخصیت ہے جو کہ ہر کسی کا اچھا یہ اس کا رشتہ دار ہے. انتھک خدمت، حتیٰ کہ ان کی جی آخری دنوں میں جب ان کو ٹیومر ڈیولپ ہو گیا تھا، جب وہ اپنے ڈائلسس پہ تھے، جب وہ نہیں بھی ان کی صحت ان کا ساتھ نہیں دیتی تھی، تب تک ان لوگوں کی انتھک خدمت کی ہے اور لوگوں کی خوشی غمی میں ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں.
تو میرے دادا نے یہ لوگوں کی پرسپشن ہے کہ جی ہمارا ایک بڑا ڈیولپ گروپ تھا اور ہم آ گئے اور ہماری جگیدارہ سیاست، ایسی نہیں ہے. میرے دادا نے بڑا اسٹرگل کیا تھا سیاست میں آنے کے لیے. جب میرے دادا پہلی بار سیاست میں آئے تھے تو ان کے جو مد مقابل جو اس بار ہمارے خلاف بنے ہیں جتوئی گروپ، یہ ایک ان کا پورا ایک سرداری نظام ہے. تو یہ تو کیمپین بھی نہیں کرتے تھے، یہ ووٹ بھی نہیں مانگتے تھے. ان کا اس قدر ڈر تھا کہ آپ میرے جب دادا کا انہوں نے پہلی بار الیکشن کنٹیسٹ کیا تو اگر کوئی ان کا نام بھی لے لیتا تھا نا تو یہ جا کے اس پہ پرچہ کروا دیتے تھے، اس کو تھانے میں بھیج دیتے تھے. ابھی کی بات ہے جب میں حال ہی میں کیمپین کر رہی تھی تو اتنے سارے لوگ مجھے ایسے ملے جنہوں نے مجھے دعائیں دیں اپنی بیٹی سمجھ کے، ان کی مہربانی ہے، لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسے ایسے دور تھے کہ اگر پرانے دنوں کی بات ہے کہ جب اتنی گاڑیاں بھی اس طرح نہیں ہوتی تھیں، تو جب میرے دادا ووٹ مانگنے جاتے تھے تو لوگ ان کی نا جیپ کے پیچھے جھاڑیاں لگا دیتے تھے کہ کہیں یہ جو نشان ہے گاڑی کے یہ تک نظر نہ آئے کہ صبح جتوئی گروپ والے ہمیں اٹھوا لیں گے. اور جی اور اس طرح کی مطلب میرے دادا نے کافی اسٹرگل کیا اور کافی پھر نام کمایا، لوگوں کے دلوں میں گھر کیا، ان کے لیے آواز اٹھائی. مگر آج تو آپ کا وہاں اس حلقے میں اس پورے علاقے میں آپ بخاری گروپ کا یا پھر آپ کے خاندان کا ایک بہت انفلوئنس ہے جی، مگر پھر بھی جتوئی گروپ وہاں پر باثر ہے اور جہاں تک ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ وہ الیکشن پر بھی اثر انداز ہوئے اور آپ کے دادا کے جو دوست تھے جنہوں نے آپ کو جتوانا تھا وہ آپ کے کام نہیں آئے، انہوں نے جتوایا نہیں یا پھر جتوئی گروپ کا وہاں منتر کام کر. دیکھیں منافقتیں ہر جگہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ میرے دادا کے دوستوں نے مجھے جتوایا نہیں، میرے دادا کے ایسے بہت سارے دوست ہیں جو میرے ساتھ کھڑے رہے اور میں ان کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ میرے ساتھ کھڑے رہے. لیکن جتوئی گروپ کا جی ایک ڈر ہے، ہمارے جو جتوئی جو علاقہ ہے جو ہمارا حلقہ ہے وہاں جتوئی گروپ کا ایک بہت ڈر ہے. اگر آپ جا کے پوچھیں گے تو ابھی بھی ان کے وہ لوگوں کی زمینوں پہ ناجائز قبضے کرتے ہیں، لوگوں کو اٹھوا لیتے ہیں. حتیٰ کہ اگر ان کو مطلب کہیں پکچر بھی، جیسے کہ ایسی جگہ ہے، ایسے مطلب واقعے سامنے آئے ہیں کہ اگر انہوں نے میرے دادا کی پکچر بھی دیکھی ہے نا کہیں تو اس بندے کے انہوں نے گھر میں کتے ڈال دیا ہے، لائک کتے بھجوا دیے اور اس کا ریسٹوراں بند کروا دیا. حتیٰ کہ وہ بہت غریب بندہ تھا، ان کے گھروں میں کتے ان کے گھروں میں ڈال مطلب اس الیکشن میں جی یہ تقریباً کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے. ابھی یہ اسی الیکشن کی کیمپین کرتے وقت اور ریسنٹ الیکشنز میں انہوں نے لوگوں کو اٹھوا لیا. ہمارے جس حلقے میں انہوں نے گنڈا گردی کی، دہشت گردی کی، یہ لوگوں کی زمینوں پہ ناجائز قبضہ کرتے ہیں، لوگوں کے حتیٰ کہ بکریاں جانوروں تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا. اس ریسنٹ الیکشنز میں انہوں نے اپنے بندے بھیج کے پولنگ اسٹیشن پہ فائرنگ کروائی اور اس جگہ میں میں خود موجود تھی اور میں ان کے بندوں کو آتے دیکھا اور ابھی تک اس کے بارے میں کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. اور سب سے پہلے تو جی اگر آپ ان کی سپیچز دیکھیں تو جو ہمارے حریف ہیں جو کہ خود بھی اب کہتے ہیں کہ نوجوان کی عادت ہے، تو جو سردار معظم جتوئی ہیں اور ان کے جو بھانجے ہیں جو اب ایم پی اے بنے ہیں پی پی 273 سے، داؤد جتوئی، اگر آپ ان کی سپیچز کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ ان کی سب سے پہلے تنقید ہمارے پر ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو لے آئے سیاست میں. اور میں آپ کو دکھاؤں گی، میرے پاس کلپنگز ہیں کہ یہ کیا میجک شو چل رہا ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں، پاکستان کی 60 سے 70% تو جو ووٹر ہے وہ عورت ہے. تو یہ کون سی تبدیلی ہے، یہ کون سا پاکستان ہے، یہ کون سی ترقی ہے جب عورتوں کے بغیر لا رہے ہیں. اب وہاں پہ مجھے تو ذاتی طور پہ یہ سمجھ آئی ہے کہ وہ باعث شرم سمجھا جاتا ہے کہ اگر عورت پالیٹکس کر رہی ہے یا پالیٹکس میں آ گئی. بالکل. اور میرے اور میری بہن کے لیے آنا ایک میرے والد کے لیے آسان ایک سٹیپ نہیں تھا. اور یہ بات جب میں اپنی بہت بار میں نے اسپیچز میں بھی کہا ہے کہ میرے دادا کی دور اندیشی تھی کہ میری آپ پوتیاں یہ لائق ہیں اور میرے پوتے بے شک چھوٹے ہیں پر میری پوتیاں قابل ہیں، تو ان کو لایا جائے آگے، تو بیٹا بیٹی میں کوئی فرق نہ کیا جائے. تو اگر خواتین جو ہے، خواتین کے لیے گھر سے نکلنا جی اس ملک میں آپ بگا صاحب میں سے بہتر جانتے ہیں کتنا مشکل ہے. تو اگر آپ مظفر گڑھ جیسے علاقے میں نکلنا کتنا مشکل ہے. ابھی بھی مطلب جب بھی بات ہوتی ہے وہ خواتین کے لباس پر بات، مجھے ایک بتائیں، بڑی نارمل بات ہے، تمام ویورز بھی دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میں پوچھوں کہ ایسا کب ہوتا ہے کہ کوئی میل پولیٹیشین آئے اور اس کی 2 تصویریں لگائیں، ایک جس میں انہوں نے تھوڑا سا ویسٹرن لباس پہنا ہو یا دوسرا جس میں انہوں نے نارمل لباس پہنا ہو. ایسے مرد حضرات کے ساتھ نہیں ہوتا. خواتین کا آنا ہی سب سے پہلے کردار کشی، پھر ان کی کردار پہ باتیں کرنا، پھر ان کی لباس پہ باتیں کرنا. مجھے بتائیں ہمارا ملک کب ترقی کرے گا
جب ہم خواتین کے لباس سے ہی آگے نہیں بڑھ رہے. ایگزیکٹلی. اور آپ کی جو تصویر سامنے لگی وہ ایک نارمل تصویر تھی جسے بہت بڑا ایک اسکینڈل کے طور پہ پیش کیا گیا کہ یہ امریکہ میں یہ ہے اور یہاں پہ دوپٹہ ہے. اور آپ کو میں بتا دوں بگت صاحب معاف کیجیے گا میں آپ کو کٹ کری ہوں, وہ تصویر دراصل امریکہ کی نہیں تھی, وہ دراصل لمز میری یونیورسٹی کی تصویر تھی. تو انہوں نے اس کو اپنی طرف سے US سے بنا دیا یہ والی, اور ایک اور جو دوسری تصویر تھی وہ بھی امریکہ کی تصویر نہیں تھی, وہ ایک اور ملک کی یورپین ملک کی تصویر تھی. پر لوگ ہیں, انہوں نے جس طرح بات کرنی ہے, یو ہیو ٹو آن کہ آپ کی تصویر تھی, آپ کو کوئی اس سے مسئلہ نہیں. مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ امریکہ چھوڑ کے یا پڑھنے گئی تھی وہاں پر, آپ واپس آئیں اور ایک نیا پڑھا لکھا چہرہ سامنے آیا. اس پڑھے لکھے چہرے کو آپ کی بہن بھی ایجوکیٹڈ ہیں, وہ آئی, آپ نے ان کی کیمپین کی, آپ نے اپنی والدہ کی کیمپین کی, آپ نے اپنے والد صاحب کی کیمپین کی, مگر آپ لوگوں کو اسمبلی میں نہیں جانے دیا گیا. آپ بااثر بھی تھے, آپ اسمبلی میں جاتے بھی رہے, اور رائے یہ بھی قائم کی جاتی ہے کہ آپ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتے رہے, اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو مختلف جماعتوں میں بھیجا. اس دفعہ کیا ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا, جو توئی گروپ مضبوط تھا, یا پھر لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیے؟ دیکھیں جی, میں جو بھی بات کہوں گی لوگ اسے اپنے طرز سے ہی لیں گے, تو میں اپنی حقیقت بیان کروں گی, باقی جو ہے پاکستان کی عوام وہ بہت عقل مند ہے, وہ سمجھ جائے گی. دیکھیں جتوئی گروپ کا ایک ڈر ہے اور وہ ابھی بھی ہے. ابھی اگر آپ میرے گاؤں میں جا کے, میں تو ارج کروں گی آپ سروے کریں اور آپ جا کے معلومات حاصل کریں, اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ ابھی تک جتوئی گروپ نے اوتھ نہیں اٹھایا, لیکن انہوں نے لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرنا شروع کر دی ہیں اس الیکشن کے بعد. ابھی کتنی تاریخ, 8 فروری کو الیکشن ہوئے ہیں جی, 8 فروری کو, اور آج کیا تاریخ ہے, آج 14 ہے. تو آپ دیکھ لیں غالباً 6 دن میں, ابھی ہفتہ بھی نہیں ہوا ان کو اقتدار میں آئے ہوئے, اور انہوں نے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے, لوگوں پر ناجائز پرچہ شروع کر دی ہیں, انہوں نے لوگوں کو مروانا شروع کر دیا ہے. اور مجھے روز اپنے حلقے سے تقریباً 5 سے 6 کالز آتی ہیں کہ بی بی ہمارے پہ انہوں نے تشدد کیا ہے, لیکن ہماری FIR بھی نہیں درج کی جا رہی. تو مجھے بتائیں کہ ایک تو ڈر کا ایلیمنٹ ہے, دوسرا میرے پاس کلپنگز ہیں جی, اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, پولنگ ڈے کی کلپنگز ہیں, رات کو جی RO کے آفس کی میرے پاس کلپنگز ہیں, اور انہوں نے مسجدوں میں اعلان کروائے 5 بجے تقریباً کہ جو ہے اب سارے RO آفس کا گھیراؤ کریں, اور انہوں نے جتنے بھی گنڈا گرد ہر کوئی انہوں نے جمع کر لیا. میرے پاس کلپنگز موجود ہیں, اور ہمارا NA 177 پاکستان کی وہ واحد کانسٹیچوئنسی ہے جس میں جو RO ہے اس نے پریس کانفرنس کر کے رزلٹ دیا ہے, جو ریزلٹس ہیں وہ الیکشن کمیشن نے دینے تھے, وہ RO نے نہیں دینے تھے. انہوں نے پوری رات RO کے آفس کا گھیراؤ کیا, 10 بجے رات کے RO غائب ہو گیا اپنے آفس سے, 12 بجے جی وہ بازیاب ہوتے ہیں, اور جتنے بھی جتوئی حضرات ہیں وہ RO کے آفس میں ساری رات بیٹھے رہے ہیں, اور انہوں نے پورا گھیراؤ کیا ہے. کوئی پولیس فورس نہیں آئی, کوئی رینجرز نہیں آئے, کوئی بھی نہیں آیا. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں, باقی آپ میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں, آپ نے انٹرویوز بھی کیے ہوئے ہیں, آپ خود ایک جرنلسٹ ہیں, ایک صحافی ہیں, مجھے بتائیں بغیر کسی بیکنگ کے آپ RO آفس کا پوری رات گھیراؤ کیسے کر سکتے ہیں, اور اس کے اندر RO کے ساتھ جا کے بیٹھ جانا, اور رزلٹ بھی پریس کانفرنس پہ کرنا. اور آپ یقین کریں میرے پاس تو فارم 45 کی پکچر ابھی تک تو آپ کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں آیا, آپ نے کوئی اپلیکیشن دی فارم 45 کے حوالے سے, یا آپ نے؟ جی ہم اپلیکیشن دے رہے ہیں, ہم ہائی کورٹ جا رہے ہیں, ہم نے تو جی ریکاؤنٹ کی. آپ یہ سوچیں کہ فارم 45 ابھی تک ہمیں مکمل طور پہ ملے ہی نہیں. انہوں نے کچھ پولنگ ایجنٹ, جی ہمارے کچھ پولنگ ایجنٹس کو انہوں نے فارم 45 دیے ہی نہیں, صرف پیپر پہ رزلٹ لکھ کے دے دیا. اور میرے پاس ایسی فارم 45 کی, اور حیرانگی کی بات ہے, اور جتنے بھی یہاں پڑھے لکھے لوگ اس وقت میرے انٹرویو کو دیکھ رہے ہوں گے وہ اس بات کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں, میں آپ کو پکچر دکھاؤں گی, اور اس بات کو جانتے بھی ہوں گے کہ فارم 45 پہ ہر کینڈیڈیٹ کے آپ ووٹس لکھتے ہیں. اگر کسی کینڈیڈیٹ کو 0 بھی ملے ہیں تو آپ 0 لکھتے ہیں, اس کا بھی ہوگا, اس کا نام ہوتا ہے, اس پہ آپ 0 لکھتے ہیں سامنے, اور پھر PRO اس کو سگنیچر کرتا ہے اور سائن کرتا ہے, باقی سارے اس کو سگنیچر کرتے ہیں. میرے پاس ایسا بھی ایک فارم 45 ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گی, آپ ویورز کو دکھائیے گا, جس میں PRO کے سگنیچرز ہیں, لیکن جو PP 272 پہ میرے والد کے خلاف جو جتوئی گروپ سے جو کینڈیڈیٹ لڑ رہے ہیں ان کے جو سامنے ووٹس ہیں اس کی میرے والد کے ووٹس لکھے ہوئے ہیں, جنہوں نے کرین سے ووٹ لیا لکھے ہوئے ہیں, جس کے جو ووٹس ہیں لکھے ہوئے ہیں, صرف ان کے سامنے جو ہے وہ بلینک اسپیس چھوڑ دیا ہے کہ وہ خود ہی اس کو بعد میں جی وہ جب بھی اس کو فل کریں, وہ جو فل کریں, وہ جو لکھ دیں, ان کو جی مطلب they can get away with it.
like in short. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو توئی گروپ کو پیچھے سے کسی کی بیک تھی اور انہوں نے جا کر وہاں پر مینوپولیشن کی، اور اب آپ کی جو ری کاؤنٹنگ کی اپلیکیشن ہے یا پھر قانونی معاملات ہیں ان میں بھی آپ کو انٹرٹین نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں بگا صاحب، اگر میں آپ کو حقائق بتاؤں، آر او کے آفس میں بغیر بیکنگ کے، میں یہ نہیں کہتی چلے